تاریخ کچھ ناموں کو سنہری حروف میں لکھتی ہے اور کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جنہیں تاریخ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دھڑکنوں میں سرگوشی بن کر بس آتی ہے۔ سن 1173 میں اوش کی پرہیبت پہاڑیوں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو زمین کی سلطنت کا نہیں بلکہ نور کی بادشاہی کا وارث تھا۔ ان کا نام حضرت قطب دین بختیار کاکی رحمہ اللہ علیہ رکھا گیا، یعنی دین کا محور، مگر دنیا نے انہیں روحوں کا مقناطیس کے نام سے پہچانا۔ تصور کیجئے ایک ایسے بچے کا جو ستاروں کو اس لیے نہیں دیکھتا تھا کہ وہ گھر کا راستہ ڈھونڈے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے خالق تک پہنچنے کی راہ تلاش کرے۔ جب دوسرے بچے کھیل میں مگن ہوتے تو بختیار رحمہ اللہ علیہ پہاڑوں کی خاموشی میں سکون تلاش کرتے۔ وسطی ایشیا کی سرد ہواؤں کے درمیان ہی انہوں نے پہلی بار اجمیر کے آفتاب کی کشش کو محسوس کیا۔ مرشد کو کوئی خود نہیں چنتا، مرشد کا نور خود اس چراغ کو تلاش کرتا ہے جو روشن ہونے کے لیے تیار ہو۔ جب ان کی پہلی نظر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ علیہ پر پڑی تو گویا دنیا تھم گئی، کوئی الفاظ درکار نہ تھے، یہ دو سمندروں کا ملاپ تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ علیہ نے انہیں دیکھا اور صرف ایک شاگرد نہیں بلکہ پورے صغیر کی روحانیت کا مستقبل پہچان لیا۔ بختیار خواجہ نے دل کی خاموشی میں فرمایا، تیری روزی آسمان کے تنور میں پک چکی ہے، جا دہلی تیرے انتظار میں ہے اپنے محافظ کے لیے۔ سن 1300 کا دہلی ایک دوڑتے ہوئے شیر کی مانند تھا۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جہاں لوہے کی جھنکار، بلند ہوتے مینار اور خون و خواہش کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان التمش تخت پر جلوہ افروز تھا، ایک ایسا حکمران جس نے جان لیا تھا کہ اس کا تاج بھاری ہے، مگر ایک ولی کی دعا اس سے کہیں زیادہ وزنی اور باثر ہوتی ہے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ علیہ دہلی کے دروازوں میں داخل ہوئے تو انہوں نے محل کی طرف رخ نہ کیا، انہوں نے شہر کے کنارے کا انتخاب کیا۔ وہ ایک جھونپڑی میں ٹھہرے جہاں بارش میں چھت ٹپکتی تھی اور فرش کچی زمین تھا۔ کیونکہ جو برتن دنیا سے بھرا ہو اسے نور سے نہیں بھرا جا سکتا۔ سلطان نے انہیں سونا پیش کیا، ہزاروں ٹنکے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ علیہ نے ان تھیلوں کی طرف دیکھا تک نہیں، انہوں نے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ سب تقسیم کر دیا۔ اس عمل نے دہلی میں ایک خاموش جنگ چھیڑ دی، ایک ایسی جنگ جو زمین کے سلطان اور دلوں کے سلطان کے درمیان تھی۔ لوگوں نے ایک گہری حقیقت کو جانا، بادشاہ کے دروازے پر سپاہی پہرا دیتے تھے، مگر ولی کے دروازے پر محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہاں ہر کوئی داخل ہو سکتا تھا، فقیر اور شہزادہ ایک ہی مٹی کے فرش پر بیٹھتے تھے، اور اس شہر کی پہلی بار ظالم تاریخ میں وہ سب برابر تھے۔ لیکن اللہ کے دوستوں کا امتحان بھی بھوک کی آگ سے لیا جاتا ہے۔ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں ایسے دن بھی آئے جب چولہا ٹھنڈا رہتا تھا، ان کے بچے خالی پیٹ کی تکلیف سے روتے تھے، ان کی زوجہ بے حد صبر و تحمل کی پیکر خاتون آٹے کے خالی برتن کو دیکھ کر آہ بھر دیتی تھی۔ ایک بار انہوں نے ان سے پوچھا، ہم کیسے گزارا کریں گے؟ انہوں نے ایک ایسی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا جس میں پوری کائنات کا سکون سمٹ آیا تھا، رزق دینے والا سویا ہوا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی تو ایک چھوٹا سا معجزہ رونما ہوتا، ایک ہاتھ کسی سادہ سے کپڑے کے پیچھے دیوار کے کسی کونے میں جاتا اور وہاں تازہ گرم اور جنت کی خوشبو لیے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل جاتے۔ یہ کسی نانبائی کے تنور سے نہیں آتے تھے بلکہ غیب سے آتے تھے، لیکن یہ جادو نہیں تھا، یہ توکل تھا۔ یہ اس کائنات کا جواب تھا جو ایک ایسے انسان کو مل رہا تھا جس نے اپنا آپ مکمل طور پر مٹا دیا تھا۔ انہیں کاکی اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ روٹی کھاتے تھے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ایک بھوکی دنیا کو یہ سکھایا کہ اگر روح کو سیراب کر دیا جائے تو جسم کبھی تنہا نہیں رہتا۔ وہ ہمیں یہ دکھا رہے تھے کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ ہاتھیں الہی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔
सन 1235 था। दहली के एक छोटे मध्यम रोशनी वाले कमरे में तो इलाम्बे हक का एक हल्का जमा था। फिजा ऊद की खुशबू से भरी हुई थी और समा की आवाज गूंज रही थी, वो रूहानी मौसीकी जो इंसान को आसमानों की तरफ उठा देती है। एक कव्वाल ने फारसी शायर अहमद निजाम का एक शेर पढ़ा, जो लोग तस्लीम की खंजर से शहीद किए जाते हैं, उनके लिए हर लम्हा गैब से नई जिंदगी आती है। जैसे ही ये अल्फाज फिजा में बिखरे, हजरत कुतुबुद्दीन के साथ एक अजीब कैफियत पेश आई। दुनिया की नजर में वो साकित थे, मगर अंदर उनकी रूह को वही खंजर लग चुका था। वो हालत वज में दाखिल हो गए, एक ऐसी रूहानी लज़्ज़त जिसमें मादी दुनिया का वजूद मिट जाता है। चार दिन और 4 रातें समा जारी रहा, और 4 दिन 4 रातें वो वली जमीन और अर्श के दरमियान मुअल्लक रहे। ना उन्होंने खाना खाया, ना पानी पिया, ना कोई बात की। हर बार जब कव्वाल वही मिसरा दोहराता, गैब से नई जिंदगी आती है, उनकी धड़कन तेज हो जाती और रूह इस जिस्मानी कफस से निकलने की तरफ बढ़ती। 5वीं रात जब दहली के मारौली के आसमान पर आखिरी सितारे मांद पड़ने लगे, तो दहली के नूर ने वो मंजिल पाली जिसकी तलाश वो ओश के पहाड़ों से कर रहे थे। सांस जिस्म से जुदा हो गई, मगर नूर बाकी रहा। वो अभी तक जिंदा है, बस आईने के पार चले गए। उन्हें मारौली की मिट्टी में दफन कर दिया गया, मगर उनकी सल्तनत बढ़ती ही चली गई। अगर अब चिश्तिया सिलसिले की तारीख देखें तो हजरत कुतुबुद्दीन एक अजीम पुल की हैसियत रखते हैं। वो हाथ थे जिन्होंने अजमीर के अजीम ख्वाजा से नूर हासिल किया, और वो दिल थे जिन्होंने इसे बाबा फरीद की रूह में मुंतकिल किया। सोचिए, अगर काकी ना होते तो बाबा फरीद ना होते, अगर बाबा फरीद ना होते तो निजाम अल-दीन औलिया और हजरत मखदूम अली अहमद साबिर ना होते, और अगर निजाम अल-दीन और हजरत मखदूम अली अहमद साबिर ना होते तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरी दुनिया का रूहानी नक्शा एक बंजर सहरा होता। वो मोहब्बत के इस सिलसिले के खामोश मेमार थे। आज सल्तनतें मिट चुकी हैं, वो सलातीन जिन्होंने उनकी कुर्बत चाही ऐसी कब्रों में दफन हैं जहां कोई जाने वाला भी नहीं, मगर वो सादा झोंपड़ी जिसमें वो मजिजाती रोटी पर गुजारा करने वाला वली रहता था, आज एक ऐसी दरगाह बन चुकी है जहां टूटे हुए दिल सुकून पाते हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि सबसे बड़ा मौजिज़ा पानी पर चलना, रोटी को बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसी शफाफ जिंदगी गुजारना है कि इंसान के अंदर से सिर्फ खुदा ही नजर आए। रूहों का सुल्तान आज भी दहली से गया नहीं है, वो बस इस अगले तलाश करने वाले का इंतजार कर रहा है जो गैब के दरवाजे पर दस्तक दे। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमें भी अपने नेक लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।